أهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام معزز و محتشم اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ معززین اور سامعین و ناظرین، آج میں اور آپ محترم جناب مولانا یوسف صاحب اور محترم بابر صاحب کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ پروردگار عالم تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے تصدق سے، اور آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک، جو غزوہ بدر بھی اس کے موقع پر ہوا، اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت ہماری ان مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ اب میں دو باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ ملک کی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، مولا کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے اور تمہارا امتحان لے۔ کس بات میں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ اس لفظ پر ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی آپ کو بھی۔ اس آیت میں اللہ نے احسن کا لفظ استعمال کیا کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے، یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ اعمال کر کے کون آتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا میں بھی آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، ہماری زندگی کے زاویے کی سمتیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ آج ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس رمضان میں انشاءاللہ 20 قرآن پاک پڑھنے، شب قدرہ 100 نفل پڑھنے، 5000 مرتبہ اللہ اللہ کرنا ہے۔ ہماری ترجیحات یہ ہے، ہم نظر مقدار پہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں جو پیمانہ ہے وہ معیار کا ہے، وہ کوالٹی ہے۔ کوالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ معیار اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج میری اور آپ کی ترجیحات کثرت پر ہیں، لہٰذا ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بھلے 20 نفل نہ پڑھ سکیں، 6 نفل پڑھیں، لیکن اس انداز میں پڑھیں، خشوع و خضوع اتنا ہو، اخلاص اتنا ہو، تقوی اتنا ہو، للہیت اتنی ہو کہ مزہ آ جائے۔ احباب ذی وقار، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کریں، ان کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو جاندار بنائیں۔ عبادت بھلے تھوڑی ہو لیکن مضبوط ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، کئی رمضان گزرے اور رمضان بھی آئیں گے، گزرتے چلے جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں ایک حدیث، درد دل رکھنے والا مسلمان، قلب سلیم والا مسلمان اگر اس حدیث کو سامنے رکھے، خدا کی قسم اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، حضرت جبریل امین انہوں نے بد دعا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امین کہا، وہ بد دعا کیا تھی، مختصر حصہ جو مطلوب ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امین کی، جبریل امین نے بد دعا کی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ فرمایا رمضان کا مہینہ آئے، اس مسلمان کو یہ عظمتوں والا، یہ شان والا، یہ رفعت والا مہینہ ملے، اور اس مہینے میں ایسی عبادات کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، کہ اتنا عظمتوں والا اس کو مہینہ ملا، اتنی رحمتوں والا اس کو مہینہ ملا، اور اس نے اس کو قیمتی نہ بنایا، یوں ہی اس نے چلا دیا، جیسے چلتا چل رہا ہے ایسے اس نے گزار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہلاک ہو جائے۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے امام حضرت جبریل امین اور آمین کہنے والے نبیوں کے امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، آج جب رات کو سو پھر جائزہ لیجئے، میں بھی لوں، آپ بھی لیں، ہر روز ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری تراویح، کیا ہمارا روزہ، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارے ذکر اذکار اس معیار کے ہیں، اس کوالٹی کے ہیں، اس میں تقویٰ للہیت خشوع خضوع اتنا ہے کہ ہم اس حدیث کا مصداق نہیں بنیں گے۔ احباب ذی وقار، یہ دعوت فکر ہے، آج میں بھی سوچوں، میں بھی غور و فکر کروں، آپ بھی غور و فکر کریں، اور پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخری بات کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ہر شخص اس کو یاد رکھے، اس کو لکھ لے، روزانہ اس کا استحضار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کئی مسلمان ہیں اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف کھینچتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، یا رب کہتے ہیں، جبکہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر بتاؤ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ احباب، حرام تو درکنار، مسلمان کا عزم یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک رزق کے بھی قریب نہیں جاؤں گا۔ جب ہمارا کھانا پینا لباس، ہمارا ذریعہ معاش حرام ہوگا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس بات کا عزم کیجئے، انشاءاللہ تقویٰ اخلاص للہیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عبادات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ان مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔